بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں رب العزت قیامت کی نشانیاں ذکر فرما رہا ہے، اور قسمیں اٹھا کے قیامت کا رب العزت نے یقین دلایا کہ مان لو کہ قیامت بپا جو ہے یہ ہوگی۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، یعنی بادلوں کو ہوائیں جو ہیں وہ بکھیر دیتی ہیں جہاں جہاں پہ بھی بادل نے برسنا ہوتا ہے۔ فالحاملات وقرا، پس ان بادلوں کی، یعنی پھر یہاں پہ بھی قسم ہے، قسم پھر ان بادلوں کی، حاملات کہتے ہیں بادلوں کو، بادلوں کی جو بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر ان کشتیوں کی جو آہستہ چلنے والی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر ان فرشتوں کی امرا جو حکم کتابیں ہیں۔ انما توعدون لصادق، یعنی پیچھے ساری قسمیں، چار قسمیں رب العزت نے اٹھائیں، اور چار قسمیں اٹھا کے تو پھر کلام جو ہے نا یہ واضح فرمایا کہ یہ قسمیں کیوں اٹھائی ہیں۔ فرمایا انما توعدون لصادق، بے شک جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے یہ سچا ہے، یعنی قیامت کا وعدہ، تمہارے جی اٹھنے کا وعدہ، جی قبروں سے اٹھائے جانے کا وعدہ، جزا و سزا کا وعدہ، جو بھی وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً قیامت جو ہے یہ واقعہ ہونے والی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، یہاں پہ یہ واو جو ہے یہ بھی قسمیہ ہے، قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، جس میں راستے ہیں۔ اب یہ راستے یہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی آسمان پار کر سکتا ہے۔ یہ راستے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ دروازے لگے ہوئے ہیں یا کچھ سوراخ ہیں اس میں، کوئی خفیہ راستے بنائے گئے ہوں، تو سوراخ تو آسمان میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، پیچھے بھی آپ نے کوئی شگاف نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ راستے جو ہیں یہ رب العزت نے فرشتوں کے لیے اوپر نیچے آنے جانے کے لیے بنائے، جو کہ فرشتے اپنی بساط کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق جو رب تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے تو وہ پرواز کرتے ہوئے آسمان پہ چلے جاتے ہیں، آسمان سے اوپر چلے جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ نوری مخلوق ہیں تو وہ ان کے لیے راستے جو ہیں رب تعالیٰ نے راستہ ہونے کے باوجود، نہ ہونے کے باوجود بھی فرشتوں کے لیے راستہ جو ہے یہ رب تعالیٰ نے کوئی مخصوص رکھا ہوا ہے، یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، منہ پھیرے ہوئے ہے عنہ اس سے، یعنی کہ اس قرآن سے، من افک، تو وہ جس کا پھر گیا ہے، یعنی کہ جس کا چہرہ ازل سے پھرا ہوا ہے۔
یعنی وہ منہ پھیرتا ہے اس قرآن سے جس کا ازل سے منہ پھیرا ہوا ہے۔ قتل الخراسون، یہ تو یہ کیا ہے؟ ستیہ ناس ہو جی، یہ قتیلا کا معنی یعنی بربادی ہو، ستیہ ناس ہو، تباہی ہو اس کی۔ خراسون جو باتیں بناتے ہیں، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو نشے میں بے سدھ پڑے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو نشے میں، اپنے کفر کے نشے میں بے سدھ پڑے، انہیں کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، جتنا مرضی ان کو اسلام کا پیغام دے دو، نہ وہ ان کے کانوں میں پڑتا ہے اور نہ وہ سننا گوارا کرتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا جزا کا دن، کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا جب کہ آگ پر یفتنون تپائے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوگا، انہیں بتا دو کہ جب ان کے جسم تپائے جائیں گے جی تب ہوگا، تاکہ قیامت میں جا کے جب ان پر یہ نوبت آئے گی تو انہیں یقین ہو جائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہے یہ قیامت کا دن ہے۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنا فتنہ سے مراد مزہ، یعنی سزا کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے اس سے جو دے گا ان کو ان کا رب، یعنی اللہ رب العزت کی نعمتیں جو ہیں وہ وہاں پہ بصد شکر وہ لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی محسنین نیکوکار تھے، ٹھیک ہے، یعنی تب یہ نیکوکار نہیں ہوئے بلکہ یہ پہلے بھی نیکوکار تھے، شروع سے لے کے ان کے کام ہی نیکیوں والے کام تھے، ٹھیک ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو بہت تھوڑا، رات کو ما یہجعون سویا کرتے تھے، یعنی ان کی راتیں جو ہے نا یہ عبادت میں گزرا کرتی تھی، راتوں کو جاگ کے اللہ کی عبادت میں یہ راتیں گزارا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ غفلت کی نیند سوئے رہتے تھے، یا اگر جاگتے تھے تو لہو و لعب میں، یہ بڑے بڑے شہروں میں ایسے ہوتا ہے کہ رات پوری وہ سوتے نہیں ہیں جی، پوری پوری رات جاگتے رہتے ہیں، روڈوں پہ گھومتے پھرتے، محفلیں سجاتے، یعنی لہو و لعب کی محفلیں، یاروں دوستوں کے اندر بیٹھے ہوئے جی، شراب کباب کی محفلیں، جوئے کی محفلیں، اس طرح کی محفلیں سجاتے ہوئے پوری پوری رات ان کی گزر جاتی ہے۔ جب اللہ اکبر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے
پیغام آتا ہے کہ آؤ مسجد کی طرف، وہ کہتے ہیں اساں تے نہیں آونا، اسی ہوں سون دا ٹائم ہو گیا ساڈا۔ ادھر سے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، بلاوا مسجد سے آ رہا ہوتا ہے، اور یہ گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں سونے کے لیے۔ پھر ان کا آدھا آدھا دن جو ہے وہ سوئے ہوئے گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو اس طرح کی محفلوں میں رات گزارے، اس نے پھر فجر کی نماز کیا پڑھنی ہے؟ لیکن یہ لوگ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، اس سے مراد کیا ہے کہ ان کی راتیں عبادت الہی میں گزرا کرتی تھی، رب تعالیٰ کو یاد کرنے، اس کو منانے میں گزرتی تھی۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت ہم یستغفرون، وہ بخشش طلب کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ رات پوری عبادت میں گزری، صبح کے وقت میں سحری کا وقت جو ہوتا ہے، جو کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمت اس میں جوش میں ہوتی ہے، آواز دے رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، مال طلب کرے، اولاد طلب کرے، جو بھی وہ طلب کرے گا تو میں عطا کروں گا۔ رب تعالیٰ کی رحمت آواز دے رہی ہوتی ہے اس وقت میں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ پھر راتوں کو اٹھ کے عبادت الہی میں مصروف ہوتے، صبح کے وقت میں توبہ استغفار کرتے ہوئے، رب تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہوئے ان کی سحریاں جو ہیں یہ گزر جاتی ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا، للسائل سائل کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے، یعنی جو مال و متاع سے محروم لوگ ہوتے ہیں، غریب مسکین لوگ ہیں، ان کے مالوں میں سے حصہ ہوتا ہے ان کا، وہ اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں اہل یقین کے لیے، یقین والوں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، زمین میں بھی نشانیاں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور ان کی اپنی ذات میں بھی نشانیاں ہیں، ان کے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں۔ بندہ غور کرے تو کیسی کیسی نشانیاں، اور جسم کے اندر رب تعالیٰ نے کیسا مشینری کا نظام فٹ کر دیا ہے۔ جی، کھانا انسان کھاتا ہے تو گویا کہ ایک ایسی موٹر جو ہے نا وہ فٹ ہے کہ جو کھانے کو نیچے لے کے جاتی ہے، پھر یہ کھانا ہضم ہوتا ہے، اس کھانے کے پھر جو اجزاء بنتے ہیں، خون بنتا ہے، اسی سے پھر منی تیار ہوتی ہے، اسی سے کئی چیزیں جو ہیں انسان کے اندر کی، جی، وہ پھر باقی جو پھوک بچ جاتا ہے وہ غلاظت بنتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ تو یہ کیسا قدرت کا نظام ہے، یعنی معدے کے اندر بھی رب تعالیٰ نے ایک ایسی کوئی مشین فٹ کی ہوئی ہے کہ جو کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ یہ معدے کا نظام خراب ہو جائے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی ایسا مریض، ایسے مریض بھی دیکھنے کو ملے کہ پانی تک ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتا، وہ ڈالتے ہیں چمچ کے ذریعہ سے، کسی ذریعہ سے منہ میں ڈالتے ہیں، کیوں؟ اس لیے ایک تو ان کا شعور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اب میں نے اس کو یہ گلے کے اندر جو مشین فٹ ہے اس کے ذریعہ سے نیچے اتارنا بھی ہے، اس کا شعور ہی نہیں کام کرتا، اور وہ اس کی مشینری کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ منہ میں ڈالا اور خود ہی چلا گیا نیچے، جی۔ تو یہ فرمایا کہ کئی نشانیاں اللہ رب العزت نے تمہارے وجود کے اندر رکھی ہیں، یہ ہماری
آنکھ ہے تو اس میں جو نور اللہ رب العزت نے رکھا ہے اس نور کے ذریعہ سے ہم دیکھتے ہیں، یہ جو اشیاء نظر آتی ہیں وہی نور ہے، اس نور کے ذریعہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات نظر ختم ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی نور ختم ہو گیا جی، بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیچے آنکھوں کے پیچھے جو ہے نا بیٹریاں فٹ ہیں، قدرت کا نظام ہے، وہ بیٹری اس کی جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ نے کیسا نظام اور کیسا وجود انسان کو عطا فرمایا ہے، تو فرمایا اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، لیکن یقین کرنے والوں کے لیے ہیں جو یقین کرتے ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں بھی تمہارے لیے رزق ہے، تمہارا رزق آسمان سے، یعنی آسمان سے پھر اترتا ہے نا انسان کے لیے رزق، آسمان میں ہے تمہارا رزق، وما توعدون، اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فورب السماء والارض، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق، بے شک یہ حق ہے، مثلا، اس کی مثل، یا بعین ہی، ما انکم تنطقون، یعنی اسی طرح جس طرح تم تنطق باتیں کرتے ہو یا تم باتیں کر رہے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے محبوب، هل اتاک، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے، آپ کے پاس حدیث و خبر ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمان کی، مکرمین معزز مہمان کی، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز یا محترم مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اذا دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ان پر، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام، السلام علیکم، سلام کیا انہوں نے، قال سلام، انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام۔ قوم منکرون، تو یہ قوم انجان ہے، یہ انجان لوگ ہیں، دل ہی دل میں یہ خیال کیا، سوچا کہ یہ انجان لوگ ہیں، اور یعنی شکل و صورت کو دیکھ کر دل ہی دل میں خیال کیا کہ یہ لوگ کو اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں جی، قوم منکرون سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے پہلے ان کو دیکھا نہیں تھا، تو خیال کیا کہ یہ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی اجنبی ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پس گئے اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے اہل خانہ کی طرف گئے، فجاء بعجل سمین، پس لے کے آئے بھنا ہوا گوشت بچھڑے کا، بعجل، بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لے کے آئے، یعنی دیکھا نا کہ کوئی اجنبی ہے، کوئی مسافر ہے، تو لہذا ان کے لیے مہمان نواز تو بہت زیادہ تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو اکثر مہمان کی تلاش میں دور دراز تک نکل جایا کرتے تھے، جب تک مہمان کوئی ان کے گھر میں نہ آتا آپ کھانا تناول نہ فرماتے۔ جی،
تو کھانا یہ تب تناول فرماتے جب کوئی مہمان یا خود بخود آ جاتا یا پھر کسی نہ کسی کو پکڑ کے لے آتے، یار آ جاؤ آج کھانا میرے ساتھ کھاؤ. جی یہ ان کی عادت کریمہ تھی. تو آ گئے وہ، تو مہمان جو آئے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اجنبی لوگ ہیں، ان کے لیے کھانے کا کوئی اہتمام ہونا چاہیے. ان کو بٹھایا وہیں پہ، خود اپنے گھر والوں کے پاس گئے، جا کے کہا بچڑے کا گوشت یا پہلے کا جو ہے نا وہ پڑا ہوا تھا، یا پھر اسی وقت بچڑے کو ذبح کیا، اس کا گوشت کیا، گھر والوں کو دیا کہ یہ تیار کر کے اچھا سا بھون کے بھنا ہوا گوشت جو ہے نا یہ لے کے آؤ، مہمان آئے ہیں. تو وہ لے کے آ گئے. اور دستور تھا اس وقت میں کہ جو واقعتاً جو ان کے کوئی قریب ہوتا یا اچھے ارادے سے آیا ہوا ہوتا، ان کو جب کھانا پیش کیا جاتا تھا تو وہ یہ مطلب ضرور اس کھانے میں سے تناول کیا کرتے تھے. اس بات کی دلیل ہوا کرتی تھی یہ اچھے ارادے سے آئے ہیں، اچھے مشن میں، اچھے ارادے سے، کسی کام کی غرض سے ہی آئے ہیں. لیکن اگر کوئی کھانے میں شامل ساتھ نہ ہوتا کہنے کے باوجود بھی، یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی دشمن ہے. اگر کوئی اپنا ہوتا تو یہ کہنے سے کھانا تو کم از کم کھاتا نا. تو جو دشمنی کے ارادے سے آیا ہوا ہو اس کو کھانا بندہ پیش کر دے، وہ کہے گا کہ میں تو کسی اور ارادے نہ لایا تھا، تو کھانا کھوان لگے. جی تو وہ جو ہے نا یا کھائے گا ہی نہیں، اس کی نیت میں بھی کئی فطور ہوگا کہ نہ جانے اس میں کیا کچھ ملاوٹ ہے یا کیا ہے، جی کیوں کھلا رہے ہیں ہمیں. تو وہ جیسے خود سوچ رہا ہوتا ہے، خود غلط ارادے سے آیا ہوا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں بھی وہی ہوگا. تو وہ جب کھانا لے کے آ گئے نا، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، پس وہ رکھ دیا اس کو ان کی طرف، کہا أَلَا تَأْكُلُونَ، کیوں نہیں کھاتے ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو. تو جب انہوں نے کہا نا، ان کو ایک بار کہا، دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، تو وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے آگے. حقیقت میں تو وہ کیا تھے؟ ملائکہ تھے، فرشتے تھے نا. اب فرشتوں کو تو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی. جی تو ایک بار کہا، دوسری بار، تیسری بار، جب 2-3 بار کہہ چکے نا تو وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے. تو وہ پھر اور سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اور کیوں آئے ہیں، کس غرض سے آئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں. تو پوچھنے لگے کہ کیوں نہیں کھاتے ہو. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پس وہ خوف کرنے لگے. اوجس منہم یعنی دل ہی دل میں ان سے خیفہ، خوف کرنے لگے. قالوا لا تخف، وہ بولے نہ خوف کیجئے یا نہ ڈریے. وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی ان کو ایک بیٹے کی، بغلام بیٹے کی، علیم یعنی جانے پہچانے بیٹے کی، یا صاحب علم بیٹے کی، صاحب علم بیٹے کی بشارت دی. تو فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، اور جب انہوں نے بشارت دی نا تو اس وقت ان کی بیوی جو ہے نا وہ یہ باتیں سن رہی تھی. حضرت سارہ جو ہیں وہ اس وقت یہ باتیں سن رہی تھی. ان کی ہاں اولاد کوئی نہیں تھی، بانجھ تھی. تو وہ حیرت میں ڈوب گئی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں بھی بانجھ ہوں اور میرے خامد جو ہیں نا یہ بھی بوڑھے ہو گئے، اب اولاد ہمارے ہاں کیسے ہو سکتی ہے. اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے نا یہ 100 سال سے بھی اوپر تھی. جی
تو وہ فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، بس وہ آئیں ان کی بیوی جو ہیں جی، ان کی بیوی آئیں فی سرۃ یعنی غصے میں، فسقت وجہہا، اور تماچا مارا اپنے چہرے پر، پس تماچا مارا اپنے چہرے پر، یعنی وہ بات انہوں نے سنی نا تو وہ فرط حیرت میں ڈوبی ہوئی آئیں ان کے سامنے، اور آ کے تو پھر وہ ایسے بندہ ایسے کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، اپنے چہرے پہ تماچے مارنے لگیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہاں اولاد ہوگی۔ وقالت عجوز عقیم، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ، بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا بیٹا جی۔ قال ربک، کہ آپ کے رب نے یہی فرمایا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے جی، یعنی رب تعالیٰ ایسے ہی فرماتا ہے، بس جو رب فرما دے تو وہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایسے ہی ہوگا بیٹا بس، تو لہذا جو ہے رب العزت نے فرمایا ہے تو لہذا یہ اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آپ نے فرمایا کیا مقصد ہے تمہارا اے فرشتو، یعنی تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، وہ بولے کہ ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائیں ان پر حجارہ پتھر، من طین مٹی کے، ٹھیک ہے، یعنی ان پر مٹی کے پتھر ہم برسائیں، گارے کے، مٹی کے، مسومۃ عند ربک المسرفین، پتھر بھی کون سے؟ نشان لگے ہوئے، مسومۃ نشان والے پتھر، عند ربک آپ کے رب کی طرف سے، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، یعنی قوم لوط جو ہے، قوم لوط کی طرف جا رہے تھے نا، تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اکثر فرشتے آیا کرتے تھے، اور کبھی امتحان کی غرض سے، کبھی مہمانداری کے غرض سے، سلام دعا کی غرض سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ جو خلیل اللہ ہے نا، اللہ کے دوست ہیں، تو فرشتے جو ہے نا ان کی گزرگاہ اکثر اوقات ان کے پاس ہوا کرتی تھی، تو جا تو رہے تھے قوم لوط کی طرف، تو راستے میں پھر ادھر بیٹھے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا نا کہ جاتے ہوئے ابراہیم کو بھی خوشخبری دیتے جانا بیٹے کی جی، خوشخبری دینے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آئے کیوں ہو، مقصود کیا ہے، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آئے ہو؟ پھر انہوں نے بتایا کہ جی ہم قوم لوط کی طرف، ایک مجرم قوم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ان پر نشان لگے ہوئے، یعنی نشان سے مراد ہر پتھر کے اوپر جو ہے وہ مجرم کا نام جو ہے نا وہ چسپاں ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ پتھر فلاں کو لگے گا، یہ پتھر فلاں کو لگے گا۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ہم نے نکال لیا، یعنی نزول عذاب سے پہلے، بس ہم نے نکال لیا
وہاں سے من کانا فی، ان کو جو اس میں ایماندار تھے، یعنی ایمانداروں کو ہم نے وہاں سے نکال دیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس نہ پایا ہم نے اس میں کسی گھر میں نہ ہم نے نہ پایا اس بستی میں غیر بیت، بجز یا سوائے ایک مسلمان گھر کے، جی ایک مسلمان کے گھر کے علاوہ اور کوئی مسلمان ہم نے نہ پایا۔ اور وہ مسلمان کا گھر کون سا تھا؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر وہی صاحب ایمان کا گھر تھا، یعنی وہ تھے، ان کی بیٹیاں تھیں اور ایک ان کی بیوی تھی صاحب ایمان، دو بیویاں تھیں نا ان کی، اور ایک مشرکہ تھی، وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور باقی رکھی یہ نشانی ان لوگوں کے لیے جو خوف کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے، یعنی یا داستان موسیٰ میں، اذ ارسلناہ، جب ہم نے بھیجا اس کو الی فرعون کی طرف، بسلطان مبین، روشن دلیل کے ساتھ، فتولی برکنہ، پس روگردانی کی، روگردانی کی، برکنہ، اپنی قوت کے بل بوتے۔ یہ رکنی کا معنی ہوتا ہے یا لشکر یا قوت، طاقت، یعنی اپنی اس نے روگردانی کس وجہ سے کی؟ اپنی طاقت کی وجہ سے یا اپنے لشکر کی وجہ سے، کہ میری طاقت ہے بڑی، جو ہے نا میرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی آگے جو ہے وہ زیر نہیں کر سکتا مجھے، کوئی آگے مجھے اس تخت سے ہٹا نہیں سکتا، گھمنڈ اس کو جو تھا، اور اپنے لشکر پر بھی اس سے بڑا غرور تھا اس کو۔ وقال ساحر مجنون، اور کہنے لگا کہ یہ شخص جو ہے یہ کیا ہے، جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فاخذناہ وجنودہ، پس ہم نے پکڑا اس کو، وجنودہ، اور اس کے لشکر کو، فنبذناہم فی الیم، پس ہم نے پھینک دیا ان کو سمندر میں، وہو ملیم، اور وہ قابل ملامت تھے، جی یا قابل ملامت بن گیا، وہ ملیم، یعنی وہ جب غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا اس کے لشکریوں کا، تو فرعون کو تو بطور عبرت جو ہے نا وہ نکال دیا گیا نا۔ البتہ وہ جب مر کھپ گیا تو پھر بھی بعد میں لوگ جو ہیں وہ اس پر ملامت پھر بھی کرتے رہے۔ وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے بھیجی ان پر ریح العقیم، یعنی ہوا بھیجی، عقیم جو کہ خیر و برکت سے خالی تھی، عقیم کہتے ہیں جو خیر و برکت سے خالی ہو، یعنی ان پر ایسی گندی ہوا جو ہے نا ہم نے بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی۔ تو یہ قوم عاد جو ہے اس پر لگاتار یہ 7 دن اور 8 راتیں، یا 8 دن اور 7 راتیں اسی طرح ہی ہے، تو وہ ان پر ہوا چلتی رہی، اور ایسی وہ ہوا تھی کہ جس چیز کو بھی مس کرتی تھی، لگتی تھی، اس کو تباہ کر دیتی تھی۔ تو وہ لگاتار اس عذاب میں مبتلا رہے۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو
اتت علی جس پر گزرتی تھی، الا جعلت کررمیم مگر بنا دیتی تھی اس کو مثل ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کر دیتی تھی ریزہ ریزہ۔ وفی سمودہ اور قوم سمود میں بھی نشانی ہے، اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین جب انہیں کہا گیا برت لو یا لطف اٹھا لو حتی حین ایک مدت تک، 3 دن کی ان کو مہلت دی گئی کہ 3 دن برت لو، آپس میں موجیں کر لو، جو یاشیاں کرنی ہیں کر لو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ پس سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ پس ان کو پکڑ لیا کڑک نے، وَهُمْ يَنْظُرُونَ اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ پھر نہ طاقت دی ان کو من قیام اٹھنے کی، ٹھیک ہے، یعنی کڑک جو ان پر آئی نا تو وہ جو جس حال میں تھا وہیں پہ اس پر عذاب میں وہ مبتلا ہو گیا، اور اس میں اتنی سکت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، اگر کوئی بیٹھا ہوا تھا اس پر عذاب آیا تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو سکے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ نہیں تھی اٹھنے کی طاقت ان میں، وما کانوا منتصرین اور نہ وہ انتقام لے سکے۔ یعنی اتنی مہلت بھی ان کو نہ مل سکی۔ وقوم نوح من قبل اور قوم نوح کا بھی اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ بھی نافرمان قوم تھی۔ والسماء بنیناها بأید اور آسمان کو بنیناہا ہم نے بنایا اس کو بأید اپنے قدرت کے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم نے ہی البتہ وسیع کر دیا، یعنی اس آسمان کو ہم نے وسیع کر دیا، پھیلا دیا۔ تو دنیا کے جس علاقے یا جس خطہ میں بھی آپ چلے جائیں آپ کو یہ آسمان اسی طرح ہی نظر آئے گا، اور یوں آپ کو لگے گا کہ یہ چاروں اطراف بالکل برابر ہی ہے، جی جیسے یہاں نظر اٹھائیں تو آپ کو یوں لگتا ہے نا، تو دنیا کے جس بھی خطے میں کو آپ کو ایسے نہیں لگے گا کہ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ آسمان کا یہ کنارہ ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اتنا لموسیون ہم نے اس کو وسیع کر دیا۔ والارض فرشناها اور زمین کا فرش بچھا دیا ہم نے، فنعم الماہدون تو ہم کیا ہی کتنے ہی اچھے فرش بچھانے والے ہیں۔ ومن کل شیء خلقنا اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے، خلقنا زوجین بنا دیے ہم نے جوڑے، لعلکم تذکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ففروا الی اللہ پس دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین بے شک تمہارے لیے اس میں بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہیں اس سے یعنی اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، کذالک ما اتی الذین من قبلہم ایسے ہی نہیں آیا من قبلہم ان سے پہلے، من رسول کوئی رسول، الا قالوا ساحر و مجنون مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساحر ہے یعنی جادوگر ہے، او مجنون یا دیوانہ ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آتے رہے ان کی قوموں نے ان کو یہی کہا
جھٹلایا اور کیا کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ اتواصوا بہ بل ھم قوم طاغون، کیا وصیت کر دی تھی اس کی، یعنی وہ پہلوں نے پچھلوں کو وصیت کر دی تھی۔ اتواصوا یعنی یہ بعد میں آنے والے جو تھے ان کو، پیچھے والوں نے جو قریب المرگ پہنچے یا مرنے والے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو اپنے بعد میں آنے والوں کو کہ جی ہم نے تو ان کو ایسے جھٹلایا تھا، ہم نے ان کو یہ کہا تھا، ہم نے ان کو مجنون کہا، جادوگر کہا، ہم نے تو ایسے جھٹلایا، لہذا اب تم بھی اسی طرح جھٹلاتے رہنا۔ آنے والے جو ہیں نا وہ بھی اسی طرح جھٹلاتے رہے۔ بل ھم قوم طاغون، بلکہ یہ لوگ، یہ قوم سرکش ہے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، پس پھیر لیجئے ان سے، اپنا رخ انور جو ہے ان سے پھیر لیجئے۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں ہوگا، نہیں ہوگا آپ پر بملوم کوئی الزام، یعنی کوئی آپ پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ نے ان سے رخ انور کیوں پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ نصیحت کرتے رہیے یا سمجھاتے رہیے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، یقیناً سمجھانا تنفع المؤمنین، فائدہ بخش ہے مومنوں کے لیے۔ وما خلقت الجن، اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جنوں کو، والانسا اور انسانوں کو، الا لیعبدون مگر عبادت کے لیے۔ ما ارید منہم من رزق، نہیں طلب کرتا ہوں میں ان سے، من رزق، رزق یعنی نہ میں طلب کرتا ہوں ان سے رزق، وما ارید ان یطعمون، نہ میں ان سے طلب کرتا ہوں کھانا، یعنی نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے رزق دو، نہ میں یہ کہتا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالی وہی رازق ہے، روزی دینے والا ہے، قوت والا ہے، متین زور والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، پس ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، یعنی ظالموں کے لیے، ذنوباً مثل ذنوبی، یعنی ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہ اصحابہم ان کے اصحاب کو ملا، یعنی کہ مشرکوں کو ملا۔ فلا یستعجلون، پس یہ نہ جلد بازی کریں، یعنی جیسا مشرکوں کو حصہ ملا جو گزر گئے، بعد میں آنے والوں کو بھی ویسا ہی حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، بس بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس کا وہ وعدہ کیا گیا۔